प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आप शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से समाअत कर रहे हैं। प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना समाअत किया करते हैं शाम 6:10 से शाम 8 बजे तक। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और आज के जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बातचीत करते हुए सबसे पहले जो आज आगाज़ में ख़बर आई कश्मीर मीडिया सर्विस से वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए आज सबसे पहली बात जो आपके साथ करनी है वो है जी भारतीय फोर्सेस की मज़ीद तैनाती, मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद भारतीय फोर्सेस को तैनात किया गया है। इसके अलावा जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जिस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और इस पर हुर्रियत क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बयानात जारी किए हैं जिसमें भारतीय जुल्म, जबर और इस्तबदाद की शदीद मज़म्मत की गई है और आलमी बरादरी से यह तकाजा किया गया है कि आलमी बरादरी इन मज़ालिम का नोटिस ले। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो है मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम जो हैं उन पर बातचीत करे, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो उठाया जाए और भारत को कटहरे मिलाया जाए, भारत पर वो दबाव डेवलप किया जाए, वो प्रेशर जो बिल्ड किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर भारत न सिर्फ इन हुकूक की पामालियों को रोके बल्कि इस तस्फिया तलब मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वो हल करने पर भी आमादा नजर आए। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब सरदार फ़हीम साहब। उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक इस्तेहसाल का लफ्ज़ यूज़ करें तो बहुत सारे मज़ालिम, बहुत सारे सितम ऐसे हैं कि जिन पे हम बात कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से है, मकबूजा कश्मीर में जायदाद की ज़ब्तगी, अमलाक को मिसमार किया जाना, नौजवानों पर तशद्दुद और फिर घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस को पामाल करना। कौन सी ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जो भारतीय फोर्सेस की जानिब से नहीं की गई, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ उठाएं, हुर्रियत क़यादत दुनिया भर में जो है वो अपनी सदाएं बुलंद करे, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोग जो हैं इस सिलसिले पर सदाएं बुलंद करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा उनकी जानिब से वो रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिलता जो किसी एक जगह पे यूरोप में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो तो वहाँ पे चीखें और सदाएं बुलंद होती हैं। तो ये सारा मामला जो है उनको दिखाई क्यों नहीं देता? ये दोहरा मयार क्यों? क्या दुनिया इसकी मुतामिल हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये उनको सब कुछ नज़र आता है, ये एक मर्ज़ी के मुताबिक होता है। भारत जो इस वक्त चंद मकासद को का एक वो है जिसको स्पीयर हेड कहते हैं, तो इसीलिए वो उसको कुछ कह नहीं रहे इस वक्त। अभी भारत जो है कोई ऐसा कानून नहीं है यूएन का जो भारत ने वायलेट ना किया हो, कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जो भारत ने वायलेट ना किया हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत ने ना की हो। अभी भारत के अंदर सिविल वॉर का हिसाब है मिज़ोरम और वो 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ, लेकिन वो दुनिया खामोश है। अभी पाकिस्तान का जो भारत के साथ जो कश्मीर एक अनरिजॉल्व्ड एक चैप्टर है हमारा 1947 का, और जो क्या कहते हैं भारत का जो तरीक़ाकार रहा है वो हमेशा एक ही है। 1960s में जो गोवा पे जो भारत ने जिस तरीके से अटैक करके गोवा को कैप्चर किया था तो पोर्चुगल ने काफ़ी शोर मचाया था। रूस अगर ना मदद करता भारत की तो आज इसके ऊपर सैंक्शंस लग चुके होते हैं। 1960s की बात हो रही है, लेकिन रूस ने आके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके वीटो किया और भारत को बचाया। सो भारत एक मकासद पूरे करता है जिसकी वजह से दुनिया खामोश है। दुनिया भी क्या खामोश है, जो चंद ममालिक हैं जो आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा सर फहरिस्त हैं। तो कश्मीर का जो सिलसिला है वो
اس لیے نہیں ختم ہو رہا کیونکہ بھارت سے وہ چیز نہ تو کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ یہ اس معاملے کو ریزولوشن کی طرف جانے دے رہا ہے. کشمیر جو ہے ہم بالکل امفیٹکلی انیکویوکلی کہنا چاہیں گے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے. اس میں آپ بے شک سارے پنڈتوں کو واپس بھی کر دیں تو پھر بھی وہ مسلم میجورٹی ایریا رہتا ہے. جوناگڑھ جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا, منوادر جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا. یہ سارے وہ جگہیں ہیں جو پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور انہوں نے اس کو روکا. لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ راجستھان جو تھا بھارت کا وہ بھی پاکستان کی طرف آ رہا تھا. ایک ہندو میجورٹی علاقے ہونے کے باوجود اس کو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے روکا تھا. تو ہم اگر دیکھیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. وہ خود اس چیز کو کرتے ہیں اور ان کو جب ایک ٹرم ہوتی ہے نا کارٹ پلانش جب دیا جاتا ہے کہ جو مرضی ہے کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر یہ کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو ابھی یونائٹڈ نیشنز کے کتنے سینکشنز لگ چکے ہوتے اور ابھی وہ مجبور ہوتے کہ ٹیبل پہ آ کے بات کریں. جی رائٹ. اچھا فہیم صاحب, اس کے علاوہ اسی استحصال کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک دن کو مختص اور متعین کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بیسک کاز ہے اس کو صحیح طور پہ ہم ایلیبوریٹ کریں, صحیح طور پہ ہائی لائٹ کر سکیں. تو آپ کے خیال میں اب بدلتی دنیا جو امن کی بات کرتی ہے, جو کنیکٹیوٹی کی بات کرتی ہے, جو معاشی ترقی کی بات کرتی ہے, کیا ایک پورے خطے کو کے امن کو داؤ پر لگانے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک سو کہ ان ساری ایفرٹس کا ایک اب بہتر رد عمل کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں توقع جو ہے وہ ایک بڑا اچھا لفظ ہے لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یا آپ کسی پہ چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کو احساس ہو جائے گا یا ان کو ان کے خیالات بہتر ہو جائیں گے. جب نیوکلیر بامز ٹیسٹ ہونے والے تھے پہلی دفعہ تو ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ اگر نیوکلیر بام پھاڑیں گے تو شاید پوری دنیا کا جو ہوا ہے وہ اگنائٹ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی پھاڑتے ہیں, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. سو ان کو کس چیز کی پرواہ تھی, پوری دنیا پھٹ سکتی تھی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں بھارت نے کون سی وہ چیز نہیں کی جو ایک ایکٹ آف اگریشن جس کو کہا جاتا ہے. یو این کے آپ کوئی بھی قانون اٹھا لیں, یو این کے کوئی بھی HR چارٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کا وہ سگنیٹری ہے, صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے کس قانون کو فالو کیا ہے. اب جے شنکر کو جا کے وہ جو زبان اس کی بڑی تیز ہے, میٹھی زبان بھی ہے, کرخت زبان بھی ہے, لیکن ایک اس کو بولنا آتا ہے تو وہ جا کے اپنا وہ پریزنٹ کر رہا ہے. تو وہ جا کے یہ بھی پریزنٹ کرے کہ میزورام میں کیا ہو رہا ہے, وہ جا کے یہ بھی پریزنٹ کرے دنیا کے سامنے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر علاقہ انڈیا کا ہونا چاہیے. یہ ذرا اس کی کوئی لاجک ذرا ایکسپلین کر دیں کہ مسلم میجورٹی بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے, ہندو میجورٹی بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے, کرسچن میجورٹی بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے. اور پھر میں آپ کو پھر سے وہ گوا کی مثال دے رہا ہوں. 1950 سے آپ کو انڈیا کے باتیں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ایک ایکسپینشنری فلسفی ہے انڈیا کی, جو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں اگر رشیا نہ سپورٹ کرتا, جو اس وقت USSR تھا, انڈیا کے اوپر سینکشنز لگ چکے ہوتے, بڑے خوفناک قسم کے سینکشنز. ویٹو کیا تھا USSR نے, رشیا نے کیا, انڈیا بچ گیا. سو اب اگر آپ کو ویٹو کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کافی خراب ہیں. رائٹ. تو ہم جس طریقے سے اگر ہم یہ امید رکھیں کہ دوسرے کا خیال تھوڑا امپروو ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, تو اس میں ذرا تھوڑا سا ہمارے اپنے لیے مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو معاشی معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے نہ صرف ایک سیاسی لیکن ایک معاشی ایک جنگ میں بھی ملوث ہے چائنا کے خلاف. رائٹ. اچھا چائنا والا معاملہ جو ہے وہ بھی ہم انٹرنیشنل سیناریو پہ ڈسکس کریں گے, لیکن مقبوضہ کشمیر پہ چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں, آپ بہت بخوبی جانتے ہیں اور پھر یہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے, آپ گو کہ بین الاقوامی امور پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں, لیکن معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو صورتحال اور جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز میرے لیے بھی بڑی اسٹننگ ہوتی ہیں, اور جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں 99% ویسا ہوتا بھی ہے. سو معاشی نقطہ نگاہ سے بھی میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ استحصال کا
جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے یہ بات کی کہ یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ ملٹی ڈائریکشنز ہیں، اس کی ملٹیپل میننگز ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سو معاشی نقطہ نگاہ سے بھی مقبوضہ کشمیر کو بدترین استحصال کا نشانہ بنایا گیا، کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، کشمیریوں کی زندگی جو ہے وہ خط غربت سے بھی نیچے دھکیل دی گئی ہے. تو جو معاشی حالات ہیں بحیثیت بین الاقوامی امور اور بحیثیت ماہر معیشت، سر آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ذرا ہم 2 قدم پیچھے ہٹ کے دیکھیں نا، میں معاشی معاملے کو ہی صرف لے کے چلتا ہوں. انڈیا جو فارمولا اپلائی کر رہا ہے نا وہ یہ جو اسرائیل نے فلسطینیوں پہ کی ہے کہ آپ لوگوں کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیں کہ وہ آگے سے کسی بھی صورت میں کھڑے نہ ہو سکیں، بول نہ سکیں، یا ان کی کوئی اہمیت نہ رہے. جو زمین کی معاشی ملکیت ہے کشمیر کی، وہ تو کہیں بھی نہیں جا رہی. وہ ایک بڑا مالدار زمین ہے، لیکن جو اس زمین کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ چاہ رہا ہے کہ وہ غریب ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. دیکھیں جس طریقے سے انڈیا نے یہ دس از ڈسپیوٹیڈ ایریا، رائٹ،